دا اللہ سکار دے کہ بے سبے گناہ تا وجنی، تا من عذاب راولی، تا جہنم تا بوزی۔ قرآن کا درس، قرآن کا ترجمہ لفظ پر لفظ پختو اردو دواړو کې لائقی کے شعر کے صرف د اللہ در رضا د پاره۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، نن زمونږ دا درس 145 نوال 152 پورے پختو اردو کی ترجمہ۔ کیا پڑی ہے اللہ کو تمہیں عذاب دینے میں؟ اللہ بھلے تمہیں عذاب کیوں دے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، میری ویڈیو پر لائک کرنا، شیئر کرنا، کومنٹ دینا، اس کے اوپر آپ کو جنت ملے گا، جنت۔ اللہ راضی ہوگا، آپ سے وسلم راضی ہوگا۔ علماء سے پوچھو۔ کافرانو سرا ملګرتیا دوستانه مساتای، ولی زکه چې الله نه خوښوي۔ لائک کے شیئر کے د اللہ ته رضا د پاره، تاسو ته په دې باندې اجر ملوي۔ ایسی غیبت اور ایسی چغلی جائز ہے، اس کے سوا ایسی چغلی جائز نہیں اور غیبت کرنا بھی جائز نہیں، یہ بھی ایک معنی ہے۔ پورا ویڈیو آخر تک دیکھو گے، پورا ویڈیو آخر پورے اور بیا بات سمجھ کے راضی، پھر سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ نے پورا ویڈیو نہیں دیکھا، نہیں سنا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ضرور سننا، آخر تک سننا۔ نو مظلوم سړی لرا داسې چغه ویل چې هغه د کفر او د شرک نو دا روا او جایز ده۔ بھائی ضرور سننا آخر تک۔ اور بیچ میں مولانا مفتی سعید شاہ صاحب ایسے باتیں فرمائے ہیں، لفظی معنی ہے، بالکل لفظی معنی، آپ کا دماغ کھل جائے گا، ذہن میں آ جائے گا وہ یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہے کیا، ٹھیک ہے؟ ضرور تاخیر پورې واورئ، تر څو تر اخره پورې اورېدلې نه که نه منځ کې داسې خبرې کړي دي که نه چې ته به ستا دا ذهن به کولاو شي، ضرور اخر او لایک یې که شیر یې که چې د قرآن نه خبر نه که نه نو موږ وایي وای اوهو کافر شو، هلکه د قرآن نه خبر نہیں، قرآن کے اللہ پاک سوئی قرآن سے خبر نہیں، قرآن کا معنی نہیں سمجھتا، ان کو معلوم نہیں، تو ہم کہتے ہیں او یہ کافر ہو گیا۔ بھائی تم قرآن کا ترجمہ سن لو، کیا کہتا ہے لفظی معنی، آخر تک دیکھو، یہ سنو چې ستا په اړه کې شرک او کفر نه که نه الله پاک ستا د زړه نه خبر دی۔ دا ویډیو اخره پورې وګورئ ګورئ ښه، او تاسو ته زه د قرآن حواله هم راکوم۔ یعنی دا درس د صورت النساء 145 نه 152 پورې نن دا درس، دا آیاتونه هر مسلمان دپاره ضرور اورېدل پکار دي۔ وګوره الله پاک موږ کوم طرف ته راغواړي، الله پاک په موږ ډېر مهربانه دی او ډېر محبت کوونکی دی، خو افسوس موږ نه پوهېږو۔ و د دې ځای نه قرآن درس شروع شو او تر اخره پورې وګورئ او قرآن واورئ په صحیح طریقې سره، کومنټ کې ضرور چې دی نو جواب ماته راکړئ، کومنټ کې ضرور، ټیک ده؟ الله او زمونږ نورې ویډیوګانې وګورئ، زمونږ هر ویډیو هر یو درس دا د قرآن درس په اردو په پښتو دواړو کې لفظ په لفظ، او لایک وکړئ شیر وکړئ، اخره پورې اوس ګورئ غوږ ورته کېدی۔ اصلاح معاشرہ کے متعلق 16 احکام شروع میں بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا، اس سے جوڑے جوڑے بنائے اور اس سے پوری ذریت کو کل عالم میں پھیلا دیا، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے رشتے قطع نہ کرو، صلہ رحمی کا لحاظ کرو، اور فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ خواتین کے متعلق کئی احکام بیان کیے، ان کے مہر ان کے حوالے کرو، ایک شادی کا حکم دیا، اور اگر انصاف کر سکتے ہو تو 2 3 4 بھی کر سکتے ہو۔ اس طرح کے 16 احکام بیان کیے، اور پھر اس کے بعد حاکموں، حکمراں، بادشاہوں کے متعلق 12 احکام بیان کیے۔ ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد جگہ جگہ منافقین کو ان کے نفاق سے ڈرایا گیا، اور ان کو یہ بات بھی فرمائی گئی کہ تم کافروں سے دوستانہ نہ رکھو۔ منافقین جنہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، دل کے اندر سے کافر تھے لیکن بظاہر مسلمانوں کا حلیہ بنایا ہوا تھا۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں منافقین کا بڑا زور تھا۔ ایک طرف مسلمان، دوسری طرف منافق،
اور تیسری طرف مشرکین مکہ، اور ان کے ساتھ ساتھ یہودی جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے۔ تو منافقین کے لیے بڑی سزائیں ذکر کی۔ موجودہ زمانے میں منافق ہے یا نہیں، اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ آج منافقین موجود نہیں ہے۔ منافق سے مراد ہے نفاق اعتقادی، یعنی وہ منافق جس کا ذکر قرآن نے کیا، وہ منافق جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، آج وہ موجود نہیں ہے، جو کافروں کا حکم رکھتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں جو نفاق ہے، نفاق عملی ہے، یعنی ان جیسا عمل کرتے ہیں، ہے تو مسلمان لیکن عمل مسلمانوں والا نہیں ہے، عمل ہے منافقوں والا۔ تو جو قرآن کریم میں جگہ جگہ منافقین پر رد ہوتا ہے، ان کے متعلق احکام ذکر کیے جاتے ہیں، اس واسطے کہ موجودہ مسلمان ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی منافقین میں شمار ہونے لگے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تخویف اخروی ہے۔ ان المنافقین، یقینا منافقان، فی الدرک الاسفل، طبقے لاندے کی بئی دور، فی الدرک الاسفل من النار، کندی لاندے کی بئی دور۔ فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ کافروں سے بھی ان کی سزا زیادہ سخت ہے۔ کافر جہنم کے اوپر ہوں گے اور منافق جہنم کے بیچوں بیچ بالکل نیچے ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، دی بخبل ایمان پٹاؤ نو اللہ بھائی جہنم کی لاندې کندې ته بوزي پټ زیتا چې دنیا کې دی خپل ایمان پټاو نو الله بھائی لاندې پټي پټ عذاب، داسې عذاب چې پناه دی او پټ دی، د نورو کافرونو هم لاندې دی۔ دنیا کی بدی ځان د مسلمان د تورې نه بچ ساته، وہ کافر خو په ژبه به کفر کلمه نه ویلا، کفر به نه څرګندو، دې د وجې چې ما مسلمان جہاد کې ونه وجني، نو دنیا کې خو بچ شو، الله وی آخر کې ډېره سخته سزا ده۔ یقینا منافقان طبقی کندی لاندې کې به دور، ولن تجد لهم نصیرا، اچری نبمومی دی لرا امدادی معاون مددگار، اس سوک بید اللہ نخلاص نکی، الا الذین مگر غسوک، تابو چی توبی ہوستا خپل نفاق پریخو، واصلحو خپل عمل درست کو، واعتصموا باللہ منگولی لگولی پا اللہ، واعتصموا باللہ ٹنگی کو دین دا اللہ، کتاب دا اللہ، سنت دا پیغمبر، واخلصوا دینہم للہ او خالص کو دین خبل اللہ لرا۔ سوائے منافق جو ہے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، سوائے اس منافق کے جس نے توبہ تائب کیا، توبہ کر لیا، نفاق چھوڑ دیا، اپنا عمل قبلہ درست کر لیا اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین اور ایمان بالکل خالص صاف کر لیا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، نُدِيبَ سرد مومنانو، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ندی مومنان دی سرد مومنانو، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، زردے چی وربکی اللہ مومنان لرا اجر دیر لوی۔ چکل اخپل نفاق ختم کرنو بیا پوخ مسلمان شو، دا مسلمان شانی اللہ بور سرا اجر عظیم ورکی۔ ما يفعل الله بعذابكم، سدی اللہ لرا پا عذاب در کولو تاسو لرا، ان شکرتم کتوبی اباسی و آمنتم یقینو کا ایمان روڑے، اللہ بولی تعالی عذاب در گئی۔ ما يفعل الله بعذابكم،
دا الله سکار دی چې بی سبی ګناه تا وجنی، تا منی عذاب راولی، تا جهنم ته بوزي. ما يفعل الله بعذابكم، سدی الله لرا په عذاب در کولو تاسو کې، ان شکرتم کتوبه وباسئ، وآمنتم ایمان راوړئ، وکان الله شاکرا علیما، دی الله قدردان علم والا. ما يفعل الله بعذابكم، کیا پڑی ہے اللہ کو تمہیں عذاب دینے میں؟ اللہ بھلے تمہیں عذاب کیوں دے؟ ما يفعل اللہ بعذابكم، کیا پڑی ہے اللہ کو کہ تمہیں سزا دے، تمہیں عذاب دے، تمہیں جہنم لے جائے. ان شکرتم، اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ، وآمنتم، یقین کرنے لگ جاؤ، ایمان لاؤ، اگر تم صاحب ایمان بن جاؤ، توبہ طائب ہو جاؤ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں جہنم لے جائے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، دے اللہ قدردان علم والا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. دا آیت ہم آگے سر متعلق تھے. اے مومنانو منسائے کافرانو لرا دوستان بھی دا مومنانو، کافرانو سرا ملگرتیا دوستانہ مساتائی، ولی زکچی اللہ نخوخی. لا يحب اللہ، نخوخی اللہ، الجہرہ جب خزول، بالسوء پشرک سرا، من القول دوینانا. لا يحب اللہ الجہرہ بالسوء من القول، نخوخی اللہ وینا دا شرک او دا کفر، من القول دوینانا، الا من ظلم، مگر دا غچا چی ظلم بی اکڑے شو. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نقبلی اللہ خیری دہیچا، الا من ظلم، مگر دا غچا چی پاغ زیادے شو. یو سڑے مظلوم دے خیری کین واللہ خیری قبلی، دا ہم مانا یا بلا مانا. لا يحب اللہ الجہر، نخوخی اللہ اعلان چغا، بالسوء بدا، من القول دوینانا، الا من ظلم، الا ممن ظلم، مگر دا غچا چی ظلم پیوشو. اللہ تعالی غیبت کو پسند نہیں کرتا، چغلی کو پسند نہیں کرتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، پسند نہیں کرتا اللہ تعالی اعلان بالسوء من القول، چغلی یا غیبت کے متعلق. الا من ظلم، ہاں اگر وہ آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، یا کسی کی چغلی کھاتا ہے، یا کسی کی غیبت کرتا ہے جس پر ظلم زیادتی ہوئی ہو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے. چغلی جائز نہیں، غیبت جائز نہیں. ہاں اگر کوئی آدمی مظلوم ہے اور مظلوم کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے میری زمین ہڑپ لی، فلاں شخص نے میرا موبائل چھین لیا، فلاں شخص نے مجھ پر ڈاکہ ڈالا، تو ایسی پکار جائز ہے، ایسی غیبت اور ایسی چغلی جائز ہے. اس کے سوا ایسی چغلی جائز نہیں اور غیبت کرنا بھی جائز نہیں. یہ بھی ایک معنی ہے. یا بلا معنی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نخوخی اللہ جب فضول بشرک سرا یا کفر سرا دوینانا، الا مگر من ظلم، اے من اکرہا، یو سړی منی ظلم زیاته وشو، مجبور کړی شو چې کلمه د کفر ووایي، غني وجنم دی. اوس درې حالت دی، یا بده د حضرت بلال شانی جمع نه چغوي احد احد احد، ظلم زیاته به برداشت کوي، او یا بده خلا بند کی نو چپ پاتې شي، او یا با
په ژبه باندې کلمه د کفر او د شرک وي ځکه چې زور دی تماچه به سړی ایښې ده توره به ایښې ده وژنم دی نو دی په ژبه کلمه د کفر وي خو زړه کې ایمان پروت دی پټ کړی دی نو دی کافر نه دی بې ایمانه نه دی مظلوم دی نو مظلوم سړی لره داسې چغه ویل چې هغه د کفر او د شرک نو دا روا او جایز ده لا يحب الله الجهر بالسوء من القول نخوخي الله جب خذول په کلمې د کفر په کلمې د شرک سره الا مگر من د هغه چانا ظلما چې مجبور کړی شو وکان الله سميعا عليما دی الله اوریدون کې علم والا ان تبدو خیرا کتاسو سرګندوي س عمل س قول د خیر د توحید او تخفوه یا پټوي دی توحید درا پسینه کې او تعفو عن سوء یا معافی کوي د بدونا سوق در ته کنزل کوي بدی ردی وي ته معاف کوي ان تبدو خیرا کتاسو سرګندوي سنیکی کتاسو ظاهر وای سرګندوي خیرن سنیکی د وینانا یا بل سنیکی او تخفوه یا پټوي دی لرا او تعفو عن سوء یا معافی کوي د بدونا فإن الله كان عفوا قديرا یقینا الله دې معافی کون کې قدرت والا که الله قدرت لري او بیا هم معاف کوي او اے انسان ته خو عاجز قدرت نه لري نو بیا هم معاف کا الله وی ز طاقت لرم قدرت لرم بیا هم معافی غوښتون کې معاف کوم نو اے انسان ته خو عاجز قدرت نه لري خو کڅوک معاف کې نو معاف کا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء زمین والوں پر رحم کھاؤ گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا معافی تلافی کرو گے تو اللہ بھی معافی تلافی کرے گا ان الذین یکفرون باللہ ورسله یقینا هغه څوک چې انکار کوي کفر کوي د الله او پیغمبرانو داغه ويريدون غواړي ان يفرقوا بين الله ورسله دا چې بیلتونو کې پمن د حکم د الله او پمن د حکم د پیغمبرانو داغه وې د الله حکم منم د پیغمبرانو نه منم د الله او د پیغمبرانو خبره خو یو ده یو منی او بل نه منی یقینا هغه څوک چې کفر کوي الله سره پیغمبرانو سره اراده کوي چې بیتون راولي پمن د حکم د الله او پمن د حکم د پیغمبرانو داغه ويقولون او داهم وي نؤمن ببعض منو بعض لرا ونكفر ببعض نمنو بعض لرا ويريدون غواړي ان يتخذوا چونسي جوړ کی بین ذالک پمن ذی سبیلا سلار اولئک دا غسوق دی هم الکافرون حقا چې دغه دی کافر پورا هم الکافرون حقا اے ثابتا یقینا دا یقینی پاک کافر دی واعتدنا للکافرین عذابا مهینا ما تیار کړی دی د پاره د کافرانو عذاب سپکونکې بشارت والذین آمنوا هغه څوک چې ایمان راوړ بالله بالله ورسله په پیغمبرانو داغه ولم يفرقوا بیلتون نکي بین احد منهم پمن د یوهم د دې کې هیڅ چا کی تفریق نکي اولئک دا هغه دي سوف یؤتیهم اجورهم زرد چې ور بکړې شي دی لا پورا ثواب دي وکانه الله غفور الرحیم او دی الله بخونګه مهربان لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے زمنگا ہر یو ویڈیو د قرآن درس د علماء بیانات د دین خبره شیئر کې لائک کې د الله د رضا لپاره واٹس اپ کې یو شلو کسانو ته شیئر کړئ په مسنجر کې یو شلو کسانو ته شیئر کړئ او فیسبوک ته شیئر کړئ او کومنټ ضرور ولګئ ګوره کومنټ او په لایک سره دا ویډیو مخې ته ځي او بیا به نور خلک ګوري او موږ تاسو ځان له ودیو موږ تاسو ته اجر ملويږي د دین خبره د قرآن د ذکر د اذان د درود دا شیر کوي لایک ورکوي او د ګډېدو د غانو د دې لایک مور کوي او مدا ګوره مدا شیر کوي
کني تر څو خلک یې ګوري د هغې پوره ګناه کې تاسو هم شامل شولی. د دې دپاره تاسو درخواست دی زمونږ ویډیوګانې لایک کړئ، شیر کړئ او خلکو ته ووایئ ورسره چې دا به یې سبسکرایب کړه. انشاءالله کوې به که نه، الله پاک کامیاب که په دواړه جانه. السلام علیکم.